الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی خوشی قریب ہے۔ اس مبارک موقع پر میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس مبارک دن کو، ان مبارک ایام کو، اس مبارک موقع کو ہم تمام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں۔ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی تذکیر ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایمان غیر معمولی ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ رب العزت پر توکل غیر معمولی ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یعنی ایمان ایسا کہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں لیکن انہیں کوئی فکر نہیں ہے، بس سکون و اطمینان ہے، اور اللہ رب العزت کو بھروسہ ہے کہ وہ ہستی جس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی داؤں پر لگائی ہے، جس سے ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، جو ہمارا سب کچھ ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، گل و گلزار ہو گئی۔ معصوم بچہ جو دعاؤں کے بعد ملا تھا، اسے اور اس کی ماں کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے، ایمان کی مضبوطی کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ پر توکل کے نتیجے۔ اور جب وہ بیٹا جس کو دعاؤں سے حاصل کیا تھا اور اس کو قربان کرنے کا موقع آیا تو اس میں بھی کوئی پسو پیش نہیں کیا، بس اللہ رب العزت کا حکم ہے تو اس کی تعمیل یہ ایمان کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے تھا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں اس وقت یاد آ رہی ہے اور یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہم تمام کو یاد دلاتا ہے، وہ اللہ رب العزت پر غیر متزلزل ایمان اور اللہ رب العزت پر توکل۔ دوسری چیز جو ہمیں یاد آ رہی ہے اور اس کی تذکیر اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حالات بہت زیادہ نامساعد ہیں، حالات اپنے حق میں نہیں ہیں، پریشان کن ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن امید کی کرنگاہ ہے تو اللہ رب العزت سے وابستہ ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت نے اولاد اس وقت دی جب بڑھاپا تھا اور بیوی ماش تھی، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں، وبا جو پھیلی ہوئی ہے، خوف و ہراس کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، لوگوں کی روزی روٹی کم ہو گئی ہے، مسائل ہیں، معاشی جو پریشانی ہے اس میں سب مبتلا ہیں۔ ایسے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے ہم کو خوشحالی دی وہ خوشحالی دے کر کے آزماتا ہے، بدحالی دے کر کے آزماتا ہے، اس سارے سنکٹ سے نکالنے والا وہی ہے۔ آخری بات جو اس موقع پر ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ قربانی کی ہے۔ قربانیاں اللہ رب العزت مانگتا ہے، جب بندہ اس کے راستے میں قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قربانی کہتے ہی ہیں وہ عمل جس کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت سے قریب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، جس میں نفس کی قربانی ہے، جس میں وقت کی قربانی ہے، جس میں صلاحیتوں کی قربانی ہے، جس میں مال کی قربانی ہے، جس میں جان کی قربانی ہے۔ ساری قربانیوں سے مرکب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ، اور جس کی ساری یادگار سفر حج سے وابستہ ہے، مراسم حج سے وابستہ ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت بنا کر کے ہم تمام کے درمیان اس کو رائج فرما کے یہ بتایا ہے کہ ہمارے جو پرکھے تھے، ہمارے جو دادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی سنت پر عمل کریں۔ ہم جو قربانی کریں گے بکرے کی وہ اصلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر، اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اس کے بارے میں وہی بات کہی گئی جو ایمان کی بات ہے، جو توکل کی بات ہے، جو قربانی کی بات ہے، وہ یہ کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کے پاس نہ تو تمہاری قربانی یعنی جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو ایمان ہے، تقوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنا خیال کیجیے، غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کا خیال کیجیے،
دائیں بائیں دیکھیے، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کیجیے، جو حالات چل رہے ہیں اس میں حکیمانہ انداز سے کام کیجیے۔ جہاں بڑے کی قربانی ہو رہی تھی آسانی سے ایڈمنسٹریشن سے مل کر کے اگر ہو رہی ہے تو اس کو انجام دیجیے، جہاں بہت زیادہ پریشانی ہے اس میں حکمت کا راستہ نکالیے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ایک طرف یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزمائش میں خود نہ ڈالیں، اور دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ قربانی دینی فریضہ ہے، اس سے وڈرا نہیں ہو سکتا، قربانی کر کے ہمیں رہنا ہے، اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اور ہم کو حکمت کے ساتھ راستہ نکالنا ہے۔ بکرے کی قربانی تو ہونی ہی ہونی ہے، بڑے کی قربانی جہاں ہو رہی ہے وہاں ایڈمنسٹریشن سے مل کر کے اس کو اجازت دینی چاہیے۔ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ہم نہیں صفائی رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ دین اسلام کی تعلیمات عظیم ہیں۔ وبا کی جو بیماری چل رہی ہے اس میں سینیٹائز کرنے کا، اس میں احتیاط کرنے کا، یہ سارا ماحول کرنے کا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یہ سب کا خیال کرتے ہوئے ہمیں قربانی کرنی ہے، اور اللہ رب العزت سے لو لگانا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے، یہ جو حالات ہیں ان کو ختم کرے، اور پوری دنیا میں امن و سکون لائے، اور ہم تمام کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہمارے اندر ایمان ہو، توکل ہو، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔